پھر اقدار، ویلیوز، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر تعلیم، ایجوکیشن، اس پر ہم خیالات کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، اور پھر اسلامی اقدار کیا ہے، اور پھر اسلامی اقدار اور تعلیم کا کیا تعلق ہے، اسلامی اقدار کی بنیاد پر اس کے پس منظر میں تعلیم کیا ہونی چاہیے، تعلیم کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، تعلیم کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ایک کوشش کی جائے گی کہ منطقی انداز میں ایک تسلسل قائم کرتے ہوئے ذیلی عنوانات کا ہم اپنے اس 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ بہت سے پہلو ہمیں چھوڑنے پڑیں گے جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہوں گے، متعلق بھی ہوں گے لیکن ہم ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہے، اسی محدود وقت میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، لہذا جو آسان ہیں اور جو اہم ہیں انہی نکات پر ہماری گفتگو مشتمل ہوگی۔ جب ہم اسلامی اقدار اور تعلیم پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اسے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیں گے اپنے عنوان کو تاکہ آسانی رہے۔ تو اسلام، لفظ اسلام کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے اب تک کے علم کو ریکال کرتے ہیں، اسے تازہ کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں۔ تو اسلام لفظ ایک ناؤن ہے، اس پر عربی، اردو، انگریزی کی لغات، معاجم اور ڈکشنریز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر ان کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ لفظ اسلام کا معنی تسلیم کر لینا، اپنا آپ سپرد کر دینا، کسی چیز کو مان کر اسے قبول کر لینا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے جھک جانا۔ اور یہ لفظ، اس کے 3 بیسک الفابیٹس ہیں، بنیادی حروف سین، لام اور میم، اور یہ 3 بنیادی حروف جس بھی اسم یا ناؤن میں آئیں گے اس ناؤن، اس اسم میں سلامتی اور امن کا معنی پایا جائے گا۔ پھر اس حوالے سے علماء بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سین پر زیر کی حرکت ہو، سلم کے معنی میں آئے، کے تلفظ میں آئے، اس کا پروناؤنسیشن سلم ہو، تو اس پروناؤنسیشن میں یہ لفظ اطاعت کے معنوں میں آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اطاعت کر لو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ پھر سین پر زیر کی بجائے اگر زبر آئے تو پھر یہ اپنے امن اور صلح کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ۔ اور اس حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہوئے، وَإِن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ دشمن آپ سے امن اور صلح کی خاطر یہ جھک جائیں، مائل ہو جائیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے جھک جائیں، مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں بھروسہ اللہ پر کیجئے گا۔ تو اس طرح اسلام اطاعت کے معنوں میں بھی اور اسلام امن اور صلح کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ ہمارا دین کا نام ہے اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بطور دین، بطور نظام زندگی، بطور کوڈ آف لائف تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو ہمارا جو دین ہے
یہ اپنے مزاج میں اطاعت، امن، سلو رکھتا ہے مانا۔ پھر پیغمبر ایک اور زاویے سے ہم اس بات کو بڑھاتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان السلام علیکم کہنے کو پھیلاؤ۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں مسلمان باہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام کی پریکٹس کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا ہے احادیث میں کہ وہ جو کہیں جا رہے ہوتے اکٹھے، اور تو راستے میں اگر کوئی اوٹ آ جاتی، کوئی پلر آ جاتا، کوئی درخت آ جاتا، کوئی دیوار آ جاتی، کسی بھی قسم کی اوٹ آ جاتی، کچھ ادھر سے گزرتے کچھ ادھر سے گزرتے، جب سامنے آپس میں ملتے تو پھر وہ کہتے السلام علیکم، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے۔ تو یہ تلقین کی گئی ہمیں کہ السلام علیکم کو پھیلاؤ۔ تو ہم جب ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ دعا کے معنی میں آتا ہے، ہر طرح کی آفت سے سلامتی کی دعا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے مخاطب کو۔ جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آفت سے اسے سلامت رکھے، محفوظ رکھے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں جہنم کی سلامتی سے محفوظ رکھے۔ یہ سلامتی صرف صبح کے لیے نہیں ہے، دوپہر کے لیے نہیں ہے، شام کے لیے نہیں ہے، رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائم سے ابو ہے، جگہ سے بھی ابو ہے، یعنی زمان و مکان سے ابو، ہر لحاظ سے، ہر جگہ پر اور ہر وقت تم پر یہ ساری سلامتی ہو۔ پھر ایک اور زاویہ بحث، ہر مسلمان جانتا ہے کہ دن میں 5 اوقات کی نماز اس پر فرض ہے اور وہ اسے ادا کرتا ہے۔ نماز کا آغاز وہ تکبیر تحریمہ سے کرتا ہے، تکبیر اولیٰ سے کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اعلان کرتا ہے، برملا اعلان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا میں کسی کو نہیں جانتا۔ پھر وہ اس نماز کی عبادت میں تو وہ تمام عوامل ادا کرتا ہے، وہ تمام تسبیحات اور دعائیں پڑھتا ہے، اور جب اس عبادت سے، نماز کی عبادت سے نکلنا ہوتا ہے اسے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ پہلے دائیں طرف اپنا رخ کرو، اور دائیں طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ محفوظ کرنے کی دعا دیتے ہیں آپ دائیں طرف، جتنے بھی ہیں 180 کا اینگل، آدھی دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دوسری طرف بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو دعا دے رہے ہوتے ہیں 180 کا اینگل۔ یوں ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت کرنے کے بعد عبادت سے نکلتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، تو لوگوں میں جانے سے پہلے پوری دنیا کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو۔ لہذا اب وہ انسانوں میں آئے گا، معاملات میں آئے گا، لین دین میں آئے گا، کاروبار میں آئے گا، رشتے داروں کے پاس، دوستوں کے ساتھ، اجنبیوں کے پاس، محلے داروں کے، تو وہاں جو اس نے اعلان کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے ان پریکٹس دکھائے گا۔ یہ بھی لفظ اسلام کے معنی میں چیز شامل ہے۔ اب آتے ہیں ہم اقدار، ویلیوز۔ اس لفظ پر ڈکشنری مرتب کرنے والوں نے عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے والے اسکالرز نے، علماء نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہاں میں نے آپ کو پوائنٹس کی صورت میں ڈسپلے کر دیا ہے، اور مختلف کلرز میں دے دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ تو اقدار یا ویلیوز، ان کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ یہ پیمانے، اندازے، قدر و قیمت، افادے کے لحاظ سے اہمیتیں ہیں، کسی شے یا کسی عمل کی اہمیت جس کا مقصد یہ متعین کرنا ہے کہ کس کام کا کرنا سب سے افضل ہے،
ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، تو کس کام کو کیا جائے سب سے پہلے، یا بہت سے کام کریں تو افضل کام کون سا ہے جس کو پرائرٹی دی جائے، ترجیح دی جائے، اس کام کو کیا جائے، یہ اقدار بتاتی ہیں۔ یا یہ واضح کرنا کہ مختلف کاموں کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے۔ اقدار اپنے آپ میں کسی شخص کی اچھائی یا برائی سمجھنے کی حس کا درجہ رکھتی ہیں، سینس کا۔ اس اقدار سے آپ کسی شخص کی اچھائی یا برائی کو سمجھ لیں گے، ورنہ آپ کیسے متعین کریں گے کہ یہ چیز اس میں اچھی پائی جاتی ہے اور یہ چیز اس میں بری ہے؟ یہ ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، جن کو آپ کسوٹی بنا کے، معیار بنا کے پہچانتے ہیں۔ یا پھر یہ اقدار بتاتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم تعلیمی اداروں میں اپنی نسل کو یہ بتاتے ہیں تعلیم میں کہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ نسل ہماری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد، تعلیمی اداروں سے نکلنے کے بعد معاشرے میں جائے اور جہاں جہاں وہ دیکھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، اور میں یہ علم حاصل کر کے آیا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر جہاں بھی وہ اس کے برخلاف دیکھتا ہے وہاں اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ اقدار لوگوں کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اقدار اس بات پر سپورٹ کرتی ہیں کہ مجھے کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، میرا کون سا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ پھر یہ وہ اصول ہیں، خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں جن سے کسی شخص کے عمل یا کسی شے کو معاشرتی طور پر عموماً مثبت یا بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی عمل کو یا کسی چیز کو اہم نہیں مان لیا جاتا۔ وہ اصول ہوتے ہیں، وہ کچھ خوبیاں، خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں اقدار کہا جاتا ہے۔ پھر ہر فرد میں موجود وہ خصوصیات ہیں جو کسی ایک طریقے سے کام کرنے کا اشارہ کرتی ہیں کہ میں نے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے پس منظر میں، اس کے بیک میں میری کچھ ویلیوز ہیں، کچھ نظریات ہیں، کچھ میرے افکار ہیں۔ اقدار سے لوگ اپنے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں اور اپنے مفادات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اقدار لوگوں کے خیالات کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا جب ہم ان اقدار کو اسلام سے منسلک کریں گے، اسلامی اقدار، تو پھر وہ ساری اقدار جو ہماری ہیں ان کی بنیاد اسلام پر ہوگی۔ وہ اسلام جو اطاعت کا بھی مزاج رکھتا ہے، وہ اسلام جو امن اور صلح کا مزاج رکھتا ہے، اس پر بیس کریں گے یہ ساری اقدار، تو یوں یہ اسلامی اقدار بن جائیں گی۔ اور جب یہ اسلامی اقدار ہوں گی تو پھر ان اسلامی اقدار کے مطابق، ان اسلامی اقدار کی روشنی میں تعلیم کے حوالے سے ہمیں بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم، بحیثیت ادارہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم اپنی نسل کو کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اقدار کے حوالے سے ایک فہرست بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، اس لیے ایک یا دو اقدار پر بات کریں گے جو زیادہ اہم ہے۔ ان میں پہلی چیز، اسلامی اقدار یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو سب سے محترم قرار دیا گیا ہے۔ انسانی شرف یہ اہم ترین اسلامی قدر ہے۔ ہیومن رسپیکٹ، ایک انسان کی عزت، اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اسلامی اقدار میں، اسلامی تعلیمات میں، اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث میں سب سے زیادہ اہمیت انسانی عزت کو، انسان کو حاصل ہے۔ اور یہ انسانی حقوق کی بنیاد ہے کہ انسان قابل عزت ہے۔ اگر چاہے مغرب کا ہیومن رائٹس کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا جو تصور ہے، اس کی فلسفی کچھ اور چیزوں پر بیس کرتی ہے، لیکن جب ہم اسلامی اقدار کی بات کریں گے تو انسان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، سب سے زیادہ فضیلت انسان کو حاصل ہے۔ دین انسان کے لیے نازل ہوا، شریعت انسان کے لیے اتری، احکام انسان کے لیے نازل ہوئے۔ دین کے لیے اسلام نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسان کے لیے دین اترا، اسلام۔
لہذا اسلام نے انسان کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اب اس حوالے سے تمام ابراہیمی مذاہب، یعنی وہ مذاہب، انسانی مذاہب جو اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی طرف آسمان سے، اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، رسول پیغمبر آئے اور کتاب نازل ہوئی، وہ سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تمام انسان ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ لیکن یہ مذاہب، ابراہیمی مذاہب، اس کی ڈیٹیل میں مختلف ہیں اور آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کی بنا پر انسان کی عزت اور انسان کے شرف کا جو تصور ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ کہنا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہودیت پہلے، پھر مسیحیت اور پھر اسلام، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے اور رسول وہ اسلام کے پیغمبر اور رسول تھے، لیکن جب ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہودیت مذہب، دین، عیسائیت مذہب اور دین، تو عیسائیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، پیدائشی طور پر انسان گناہ گار۔ ہم اپنے مقصد کے لیے اس نقطے کو بس یہاں تک رکھتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ یہودیت کے ہاں، جوڈائزم میں شرف انسانی حاصل ہے، لیکن صرف یہودیوں کو، اور یہودی بھی وہ جو پیدائشی یہودی ہے، کنورٹڈ نہیں ہو، بائی چوائس نہ ہو، وہ مشنری مذہبی نہیں ہے، پاپ کی طرف سے یہودی ہو، باقی جو ہیں وہ اس انسانی شرف سے محروم۔ ان ابراہیمی مذاہب کے علاوہ باقی مذاہب جو ہیں ان میں سے بعض مشرقی مذاہب، جیسے ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ہندو مذہب، انہوں نے انسان کو پیدائشی طور پر 4 درجات میں تقسیم کر دیا۔ ان کے اپنے فلاسفرز کی بات پڑھیں تو وہ اس کے بڑے فوائد گناتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس 4 درجاتی تقسیم کا یہ فائدہ، لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ان 4 درجاتی طبقات میں ایک طبقہ جو نمبر 1 ہے اس کو غیر مشروط انسانی شرف کا حقدار قرار دیا گیا ہے، انکنڈیشنل، اس سے یہ اعزاز کوئی نہیں محروم کر سکتا، کسی صورت میں نہیں۔ اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ اس اعزاز سے مکمل طور پر محروم ہے، وہ کسی طرح کی بھی عزت اور تکریم کے لائق نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا تصور انسانیت ان سب کے مقابلے میں بہت واضح ہے، بہت صاف ہے اور بہت دلکش ہے۔ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، انسان کے لیے کیا دلکشی ہوئی؟ صرف یہودیوں کو شرف حاصل ہے، انسان کے لیے کیا دلکشی ہوئی؟ صرف ایک پہلا طبقہ اسے ہی عزت حاصل ہے اور آخری طبقہ بالکل محروم ہے۔ ایک انسان کے طور پر میں کوئی دلکشی نہیں پاتا اس میں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تمام انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا، کسی اور نے تمہیں پیدا نہیں کیا، ہم نے پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، لہذا تم سب اس اعتبار سے سب آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہم اس دنیا میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے اور کوئی کسی بات پر اترائے، اپنے آپ کو بڑا دکھائے، تو کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے کہ تم کس بات پر اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہو، ہم بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہیں جس ماں باپ کی اولاد تم ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں ذاتوں، برادریوں، گروہوں، خاندانوں، قبیلوں میں تقسیم کیا اور تمہارے لیے بنایا۔ کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اگلی آگے اسی آیت کا حصہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تو بے شک وہی عزت والا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ لہذا انسان کو بنیادی طور پر آزاد پیدا کیا،
اس کے سامنے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے. خیر پر ابھارنے کے لیے داخلی اور خارجی بہت سارے انتظامات کیے. خیر اور شر دونوں موجود ہیں، بتا دیا گیا. واضح انسان جانتا ہے کون سا راستہ خیر کا ہے، کون سا شر کا ہے. اور پھر انسان کے اپنی ذات میں ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی جو خیر کی طرف اسے آمادہ کرتی ہیں. خارجی طور پر اس کے لیے اسباب بنائے جو خیر کی طرف اسے لے کے جاتے ہیں. اسے بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا گیا. اور پھر نیک عمل کرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھے انجام کا وعدہ کیا گیا. لہٰذا سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے بالکل ٹھیک بنایا. ٹھیک بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک بنایا اپنی ترکیب میں. یہ کبھی پہلے بندر نہیں تھا کہ پھر بندر سے ہوتے ہوتے یوں ہے. نہیں، انسان شروع سے بہترین اور ٹھیک ساخت میں بنا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نفس انسانی کو اس پر بدی اور پرہیزگاری کا شعور اس پر الہام کر دیا. وہ جانتا ہے قد افلح من زکاها، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقد خاب من دساها، اور جو ان گناہوں میں ملوث ہو گیا، ملوث کر لیا اس نے، وہ نامراد ہوا. اور سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس یہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون سا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ قدرت کا کی فلسفی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے راستے دکھا دیے، اور ان راستوں میں سے ایک چیز یہ بھی کہ انبیاء رسول اس کی طرف بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعت اتاری. ایسا نہیں ہوا کہ انہیں بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہو. اب اسلام جو دین ہے صلح کا، امن کا اور سلامتی کا، یہ جب اپنی ویلیوز کو متعین کرتا ہے، اپنی ویلیوز کو ڈیولپ کرتا ہے اور بناتا ہے، جس کی روشنی میں، جس کی اساس پر ہم نے تعلیم کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے ہیں، وہ اسلام جب اپنے بندے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، شرف انسانیت عطا کرتا ہے اسے، تو پھر وہ یہ بھی احسان کرتا ہے اسلام ایک انسان پر کہ وہ احکام نازل کرتا ہے جسے اسلامک شریعہ کہتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے احکام بندے کے لیے نازل کیے گئے ہیں تاکہ اس کی زندگیوں میں آسانی ہو، دشواری پیدا نہ ہو. یہ احکام نازل ہونے سے پہلے انسان نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے اپنے اوپر دشواریاں پیدا کر رکھی تھی، زندگیوں کو مشکل بنایا ہوا تھا. شریعت نے احکام نازل کیے، آسانیاں پیدا کی. اور شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل کرنے سے انسان مشکل میں مبتلا ہو جائے. جتنے بھی دین کے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ایکٹس اینڈ اومیشنز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ان سب کی ایک لمبی فہرست بنا لی جائے جتنی بھی بنتی ہے، تو کسی ایک کو بھی ہم نشان زدہ نہیں کر سکتے کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میری زندگی دشوار ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت نے تو یہاں تک کیا کہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے تو لو یوں کرو، یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، یوں نہیں کر سکتے تو ایسے کر لو. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا عذر لاحق ہو گیا، تو شریعت اپنے سارے احکام کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں، مسالے ہیں جو اس فلسفی کو واضح کرتی ہیں. سارے احکام کو لپیٹ کے طرف رکھ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، اپنے آپ کو بچا لو. یوں شریعت نے انسان کی 5 چیزوں کو سیکیور کر دیا: انسان کے دین کو، انسان کی جان کو، انسان کی نسل کو، انسان کی عقل کو، انسان کے مال کو. یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں
اہم ترین ہیں. جب یہ اہم ترین ہے تو شریعت نے ان کے تحفظ کے لیے ان کے خلاف کوئی بھی فعل کرنے والے، ارتکاب کرنے والے پر سنگین ترین سزائیں تجویز کر دی اور ان جرائم کو سنگین ترین جرائم قرار دے دیا جنہیں ہم حدود کہتے ہیں. جب ان کے لیے سنگین ترین سزائیں ہیں تو پھر ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے، جرائم کو ثابت کرنے کے لیے شرطیں بھی سنگین ترین رکھتی ہیں. ایسا نہ مذاق بن جائے. اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں بھی حدود لاز نافذ ہیں. دیگر بحثوں سے اور دیگر خامیوں سے ہٹتے ہوئے ایک اصولی سی بات کہ یہ ساری چیزیں نافذ ہیں لیکن سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ جو شریعت نے، جو قانون نے شرطیں مقرر کی ہوئی ہیں ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے، وہ ملزم پر پوری نہیں ہوتی. اور یہ شریعت کا بھی مزاج ہے، باقی قوموں کے قوانین کا بھی مزاج ہے کہ 100 گناہ گار چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بھی بے گناہ پھانسی نہیں چڑھنا چاہیے. دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی کی مرضی یا دین کو قبول کرے، کسی کی مرضی یا نہ کرے، لیکن جب اس نے دین کو قبول کر لیا تو پھر اسے دین کے قوانین کے تحت رہنا ہوگا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب وہ اگر خدا نخواستہ ہے دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو اگر وہ ہماری قانونی لیمٹس کے اندر ہے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے. ریاست اسے گرفتار کرے گی، ریاست اسے 3 دن کی مہلت دے گی، سمجھائے گی، اور اگر نہیں وہ باز آتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ارتداد، اپوسٹیسی. یہ دین کی حفاظت کے لیے پھر جہاد رکھا گیا. اپوسٹیسی، ارتداد پر بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو سادہ سا جواب ہے، بھی آپ بھی بنا لو ایسا قانون اپنے مذہب کے لیے. کیوں نہیں بناتے؟ آپ بناؤ. پھر انسان کی جان کو سیکیور کیا گیا کہ جو بھی ود بیڈ انٹینشن کریمینلی جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے گئے تو قاتل کو بدلے میں قتل کر دو. اب یہ چونکہ سنگین ترین اقدام ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اور بھی موقع رکھ دیا گیا کہ مقتول کے ورثاء چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی انتہا کوئی آسان کام نہیں ہے معافی کر دینا. تو درمیان میں ایک راستہ رکھ دیا گیا کہ دونوں قاتل اور مقتول کے آپس میں، اس کے ورثاء آپس میں سلح کرنا چاہیں کسی چیز پر تو وہ کر لیں. بلڈ انڈیمنٹی، خون بہا، دیت. پھر نسل، انسان کی نسل کو سیکیور کر دیا گیا ہے. کوئی کسی کی نسل پر، اس کے نسب پر حرف گیری نہیں کر سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا. اگر کرے گا اور پھر وہ ثبوت نہ لایا، کسی پر بہتان لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اسے قذف کی سزا اس پر نافذ کی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس لیے تو ہم بڑے سیکیور ہو کے باہر نکلتے ہیں، کوئی میرے نسل پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا. اس لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا، قذف کی سزا مقرر کی گئی. ہاں ایک بات قذف کے حوالے سے بہتان لگانا یا بات کرنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض والدین اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے، غصے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال کا خیال نہیں رکھتے اور وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اب اگر ایک باپ یا اگر ایک ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو غصے میں آ کے کہے کہ تم حرامی ہو، تم میری نسل نہیں ہو، تو میرا خون نہیں ہے، تو بتائیے پھر پیچھے کیا رہ گیا. لہذا اولاد کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے جو اس اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے. غصے میں، جذبات پر اور اپنے الفاظ پر قابو پانا چاہیے. پھر عقل، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اپنے بینیفٹ کے لیے کہ معاشرے میں ایک اچھے انسان، کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزاروں، میری عقل کا صحت مند ہونا ضروری ہے. لہذا ہر وہ کام جو میری عقل کو متاثر کرے گا حرام قرار دے دیا گیا. ہر وہ چیز جو میری عقل کو متاثر کرے حرام کر دے گی.
ہر نشاور چیز حرام کر دی گئی اور اس کا ارتکاب کرنے پر 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی۔ اسی طرح مال، پراپرٹی، رغبت ہوتی ہے انسان کو اپنے مال سے، محبت ہوتی ہے۔ مالا یمیلو عربی میں تو یہ لفظ کہتے ہی ہیں جس کی طرف انسان مائل ہو، جس کی طرف جھکے، جس کی طرف رغبت کرے، اس کے لیے مال ہے۔ لہذا جو چوری کرے چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور جو کسی کا مال ڈکیتی سے لوٹے، قیام لوٹے، وہ جرم چوری سے زیادہ سنگین ہے، لہذا اس کی سزا چوری سے بھی زیادہ سخت رکھی گئی کہ ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اسے قتل کر دیا جائے یا سولی دے دیا جائے، اور اسے 3 دن کے لیے اس کی لاش کو عبرت کے لیے شہر میں لٹکے رہنے دیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈکیتی جیسی وارداتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ان سے۔ اب آتے ہیں ہم تعلیم کی طرف۔ اب یہ میں کچھ پس منظر تھا، اسلام کا مفہوم، اقدار کسے کہتے ہیں، اسلامی اقدار کیا ہے، اور یہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے حوالے سے یہ کچھ پس منظر تھا۔ لیکن ایک چیز رہ گئی نیچے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے، کرو نہ کرو، ان ساری چیزوں کا ہماری تعلیم میں ریفلیکشن ہونا چاہیے۔ تعلیم کو حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر یہ بھی اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان جب زندگی گزارے تو وہ کام کرے جو اس کی مصلحت کے لیے، اس کے بینیفٹس کے لیے ہے، اور ہر چیز انسان کی ایک ہی درجے میں اس کی مصلحت، اس کے فائدے کی نہیں ہوا کرتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ضروریات کہا جاتا ہے، نیسیسٹیز، کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں حاجات کہا جاتا ہے، نیڈز، اور پھر تیسرے نمبر پر تحسینیات، لگژریز۔ ضروریات وہ ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، حاجات وہ ہیں جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن بہتر طور پر زندہ رہ سکتا ہے، اور تحسینیات وہ ہیں جس سے انسان زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا خوراک ضروریات میں سے ہے، یہ خوراک ملنی چاہیے، لیکن کیا ہو، وہ سبزی ہو، دال ہو، گوشت ہو، یہ نیڈز میں آ جاتا ہے، ورنہ تو زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی خوراک ہو یہ نیڈز میں آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ سبزی، دال یا گوشت کس طریقے سے پکی ہو، بنی ہوئی ہو، ابلی ہوئی ہو، اس میں مسالہ جات کیا ہو، یہ ساری چیزیں تحسینیات میں ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اسی ترتیب سے ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی انسان کی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تحسینیات یا حاجات میں سے کسی چیز کو اپنے لیے نیسیسٹی قرار دے دے۔ ایک مثال میں نے بھی اپنی اساتذہ سے لی، ایک شخص ہے، اس کا بیٹا اس سے مطالبہ کرتا ہے، چھوٹا بیٹا، بچہ، کہ مجھے کھیلنے کے لیے ایک ٹوائے کار خرید دو باپ سے۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ 5,000 روپے جمع کرتا ہے اپنے بچے کو ٹوائے کار خرید کر دینے کے لیے، لیکن اتنے میں اس کی بہن آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، یا اس کا خاوند مالی طور پر، معاشی طور پر بہت کمزور ہے، اور بائی سپورٹ کرتا ہے اپنی بہن کی۔ بہن کہتی ہے کہ آپ کے بھانجے کی کل فیس ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اگر فیس ادا نہ ہوئی تو سال ضائع ہو جائے گا۔ تب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیٹے کو 5,000 میں ٹوائے خرید کر دوں یا یہ 5,000 جو فیس دینے کے لیے ہے وہ ادا کروں۔ ظاہر ہے ٹوائے کار آئندہ کبھی خرید کر دی جا سکتی ہے، لیکن اگر بھانجے کی فیس ادا نہ کی تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا۔ اتنے میں اس کی ماں آواز دیتی ہے کہ بیٹا میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، دوائیاں خرید کے لا کے دو، اور دوائیاں بھی 5,000 کی ہیں، اور ماں کی ساری دوائیاں لائف سیونگ میڈیسنز ہیں۔ اب اس بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ اپنی ماں کے لیے دوائیاں خریدے گا 5,000 کی، اس لیے کہ وہ ضروریات میں شامل ہے۔
بھانجے کی فیس اگلے سال ادا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اگلے سال ایڈمیشن ملے گا، اگلے سال امتحان دے دیا جائے گا، بیٹے کی کے لیے ٹوائے کار وہ آئندہ کسی مہینے میں ہو جائے گی۔ تو اس طرح اسلامک ویلیوز کے تحت جو دین کی تعلیمات ہیں، جو دین کے احکام ہیں، وہ زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور تعلیم میں یہ شعور ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں تعلیم۔ تعلیم کسے کہتے ہیں اس بارے میں اب ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ تعلیم کا لفظی معنی معلومات کا جمع کر دینا ہے، مخفی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، اور اصلاً یہ لفظ معلومات فراہم کرنے اور طالب علم کی مخفی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ تعلیم بذات خود منزل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ حصول منزل کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر قومی نظریہ حیات اور تمدن اور ثقافت کو زیر تعلیم نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تعلیم۔ ہر قوم اپنا ایک نظریہ حیات رکھتی ہے، اپنی آئیڈیالوجی رکھتی ہے، ہر قوم اپنی ایک سویلائزیشن رکھتی ہے، ہر قوم اپنی ثقافت کلچر رکھتی ہے، وہ دوسری قوم اپنی نسل تک پہنچاتی ہے، وہ تعلیم کے ذریعے پہنچاتی ہے۔ اب اسلامی اقدار اور تعلیم، اسلام اور تعلیم کا باہمی تعلق کیا؟ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ پہلا انسان صاحب علم تھا، وہ جاہل نہیں تھا، وہ جہالت سے وہ علم کی طرف نہیں آیا، بلکہ پہلے انسان کو علم عطا کیا گیا، اور بعد میں پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی کوتاہیوں اور اپنے عملوں کی بنا پر وہ جہالت میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ پھر دوبارہ اسے علم پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ تو پہلا انسان صاحب علم تھا، اور انسان کے علم کی صورت کیا ہے؟ آج بھی یہ ہے کہ ناموں کے ذریعے اشیاء کا علم اپنے ذہن کی گرفت میں لانا۔ ہم اپنے بچوں کو جب ابتدائی کلاس میں داخل کرتے ہیں تو مختلف چیزوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، مختلف چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں اس کے سامنے، اور بتاتے ہیں اسے کہ یہ چیز یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے، تمام اشیاء کا نام دینا یہ علم تھا۔ اچھا، آگے اگلی سلائیڈ میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے قرآن مجید کا، وہ آیات آ رہی ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں قرآنک سائنسز کے ایکسپرٹس اس کی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، قرآن کی آیات پر کمنٹری لکھتے ہیں مفسرین، انہوں نے جو کچھ لکھا اسے میں نے خلاصے کی صورت میں یہاں سلائیڈز میں پریزنٹ کر دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور شرافت کا باعث تھا یہ علم، اشیاء کا علم، اور یہ وہ علم ہے جس سے فرشتے خالی ہیں، ان کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ اور خلافت عرض کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا ایجنٹ، اپنا نائب بنایا، تو یہاں بطور نائب اور ایجنٹ رہتے ہوئے جس علم کا انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل ہی نہیں ہے۔ فرشتے جس کیمسٹری سے بنائے گئے ہیں، جس خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ علم اٹھا سکے، اس کا بوجھ اٹھا سکے، اسے سمجھ سکے۔ انسان کو جس چیز سے واسطہ پڑ سکتا ہے اس سے متعلق معلومات اور مہارت حاصل کرنا اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کر رہا ہو اور وہاں کسی بھی چیز سے واسطہ پڑے اور اسے علم درکار ہو، مہارت درکار ہو اسے، تو اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ سیکھو اسے، جانو اس کو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انہیں وہ تمام علوم عطا کر دیے گئے تھے جن سے ان کا واسطہ پڑ سکتا تھا۔ اب یہ وہ آیات ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال،
اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں کہ اللہ تو زمین میں انسان بنانے والا ہے، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے جو ہم جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو اب تو نے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں اور حکمت آپ کے پاس ہے، آپ حکیم ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، آپ ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو ان کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں۔ اب ضمن یہ بات فلیش کر گئی ذہن میں، آپ کو بتا دوں کہ غیب السماوات والارض، سما کی جمع سماوات، اور ارض کی جمع اراضی بھی آتی ہے، ارزون بھی آتی ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی اراضی یا ارزون استعمال نہیں ہوا، جبکہ قرآن کی ایک اور مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں، لیکن اراضی یا ارزون جمع استعمال نہیں ہوا۔ اس حوالے سے قرآنک سائنسز کے ماہرین انہوں نے کمنٹری میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک سٹائل ہے، جب بھی کوئی کسی زبان کے قوانین بنتے ہیں، گرامر بنتی ہے، تو اہل زبان کو دیکھا جاتا ہے، جو وہ ہے اس کے مطابق اس زبان کا قانون اور گرامر بنتی ہے۔ تو اہل زبان جو تھے اہل عرب، ان کا یہ مزاج تھا کہ ہر وہ اسم جس کی جمع ان کو سننے میں بوجھل اور ثقیل محسوس ہو، اس اسم کا واحد استعمال کرتے تھے، جمع استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے ارض کی جمع اراضی اور ارزون، یہ دونوں اراضی اور ارزون سننے میں بھاری تھے، اتنے وہ سماعت کے اعتبار سے نازک تھے، لہذا سما کی جمع سماوات تو وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ارض کو ارض ہی رہنے دیتے تھے۔ قرآن نے بھی وہی سٹائل اپنایا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، آیت میں آتا ہے قالو سبحانک، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو اس حوالے سے کمنٹری لکھنے والے ایکسپرٹس نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا اور ہم سے پوشیدہ رکھا، یا کسی آیت یا روایت سے، کسی بھی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی ہو، تعلیم سب کے سامنے یکساں دی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس تعلیم کو، اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، لہذا وہ علم انہوں نے حاصل کر لیا، اور فرشتوں کی طبیعت میں ہی یہ چیز تھی کہ وہ اس طرح کے علم کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے، لہذا انہیں یہ علم حاصل نہ ہوا۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدا ہی سے، شروع ہی سے ہدیت کر دیا گیا ہو، جیسے ایک بچہ اپنے جنم لینے کے پہلے لمحے کے بعد ہی وہ اپنی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، ان میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح انسان میں فطری طور پر علم حاصل کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، ہر انسان میں فطری طور پر صلاحیت موجود ہے علم حاصل کرنے کی، اور یہ قوانین عموم پر بنتے ہیں، ان جنرل بنتے ہیں، اور ہر قانون میں استثناء ہوتا ہے، ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں۔
اچھا، اب یہ جو بھی تعلیم حاصل کی جائے، جو بھی علم دیا جائے، اس کا ایک تو پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم مل جانے کے بعد اس انسان میں یقین تو پیدا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں شکوک و شبہات رہتے ہیں، اس کی فکر مطمئن نہیں ہوتی اور بے یقینی کی کیفیت میں رہتا ہے. تو ایسا شخص جو بے یقینی کی کیفیت میں رہے، معاشرے میں کیا مثبت ادا کرے گا کردار؟ نہ اپنے فیور میں، نہ معاشرے کے فیور میں. لہذا علم ایسا ہونا چاہیے، تعلیم اس طور پر دی جانی چاہیے، تعلیم اس مزاج کے ساتھ دی جانی چاہیے کہ اسے حاصل کرنے کے بعد طالب علم میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہاں میں نے یہ علم حاصل کیا، ہاں مجھے یہ تعلیم ملی اس موضوع پر، اس شعبہ میں، اس فیلڈ میں، اس فن میں، اور اب میں مصمم ہوں، پختہ ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے. اب میں جب عملی زندگی میں آؤں گا تو اس علم کے یقین کے بلبوتے پر میں کام کرنے کی کوشش کروں گا. لہذا علم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت سے آگاہی اور اس کا ادراک، جبکہ یقین ہر قسم کے شک اور ریب کے بعد جو علم حاصل ہو، علم اسے یقین کہتے ہیں. اچھا، شک اور ریب یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن ان میں سلائٹ سا لطیف سا فرق ہے. شک وہ تردد ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں پیدا ہوا اور کچھ قائم رہتا ہے، لیکن ریب وہ تردد ہے جو کسی چیز کے بارے میں پیدا ہوا اور فوراً ختم ہو گیا. اس لیے قرآن مجید میں ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں لا شک کا فی نہیں، لا ریب فیہ. یہ یقین ہے. شک کا ازالہ ہو جائے تو یہ یقین ہے، جس میں کوئی بھی شک نہ ہو بلکہ وہ ثابت شدہ حق اور واقع ہو، اسے یقین کہتے ہیں. البتہ اس یقین کے 3 درجات ہیں. تو سب سے پہلا درجہ اور سب سے کمزور درجہ وہ علم الیقین ہے. اور میں نے یہ متبادل اس کے معنی بھی دے دی ہیں عربی انگریزی زبان میں. سب سے پہلا درجہ، سب سے کمزور درجہ علم الیقین. پہلے یہ بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، دیا جائے طالب علم کو. لیکن صرف اتنا ہی نہ رہے، بلکہ اگلے درجے پر آئے طالب علم، تعلیم اسے اگلے درجے پر پہنچائے، وہ عین الیقین ہے. اور یہ اس سے اسٹرونگر ہے، پہلے سے علم الیقین سے اسٹرونگر ہے. اور پھر اتنا ہی نہ رہے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی، بلکہ اسے حق الیقین حاصل ہو جائے. اور یہ سب سے مضبوط درجہ یقین کا. ہمارے تعلیمی اداروں سے جو جنریشن ہماری تعلیم حاصل کر کے نکلے، اسے اپنے علم اور تعلیم پر حق الیقین ہونا چاہیے. اب ان تینوں کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں ذرا. علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ جو سننے دیکھنے سے اور قیاس سے حاصل ہو، انالوجی سے حاصل ہو. جیسے یہ علم کے مکہ میں خانہ کعبہ موجود ہے اور اس کے وہاں موجود ہونے کا یقین ہے، اور کسی نے خانہ کعبہ کو نہ بھی دیکھا ہو، یہ علم الیقین ہے. بغداد عراق میں ہے، علم الیقین ہے. اسلام آباد پاکستان میں ہے، علم الیقین ہے. اسی طرح یہ علم الیقین مرتبوں کے اعتبار سے، یقین کے مرتبوں کے اعتبار سے سب سے کمزور اور سب سے نچلا درجہ ہے. اس کے بعد عین الیقین، جسے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، ایکسپیریمنٹل ہو گیا، تجربہ ہو گیا. اور یہ علم الیقین سے بلند درجہ ہے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی لیگل ٹیکسٹ سے مدد لیتے ہیں. ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے کمپائل کی احادیث کی کتاب المسند، جو انسائکلوپیڈیا ہے اپنے فن میں. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الخبر لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر جو ہے یہ معائنے اور مشاہدے کی مانند نہیں ہوتی. پھر یہ رپورٹ جاری ہے، حدیث جاری ہے
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تختیاں پھینکی نہیں تھیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم آنکھوں سے قوم کا حال دیکھا تو انہوں نے تختیاں پھینک دی اور ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا کوہ طور پر، پھر 10 راتیں اور بڑھا دی 40 راتوں کے لیے۔ وہ وہاں کوہ طور پر تھے، ان کی غیر موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ لکھے ہوئے تختیوں پر لکھے ہوئے انہیں تھمائے تھے، انہیں دیے تھے کہ یہ لیں اور اپنی قوم میں جائیں۔ اور وہاں جب انہوں نے وہ تختیاں پکڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو اس خبر پر، اس اطلاع پر انہوں نے اسے سن تو لیا، لیکن وہ تختیاں جو احکام عشرہ کی تختیاں تھیں، الواح اللہ کی طرف سے ملی تھیں، وہ انہوں نے نہیں پھینکی تھیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ شرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنی تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ سورۃ الاعراف میں اس کا یہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، قَالَ، تو موسیٰ نے فرمایا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، کہ میرے بعد تم نے بہت بری جانشینی کی، بہت بری جانشینی کی میرے بعد۔ اجلتم امر ربکم، کہ تم نے عجلت کر لی، تم نے جلدی کر لی، تیزی دکھائی، تم سے صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے اپنی تختیاں پھینک دی۔ علم الیقین سے ایسی سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی، تختیاں ہاتھوں میں پکڑی رکھی، لیکن جب عین الیقین ہوا تو احساس بڑھ گیا، ذمہ داری بڑھ گئی، سینسٹیوٹی زیادہ ہو گئی اور تختیاں پھینک دی۔ اسی طرح ایک اور واقعے کے اعتبار سے سورۃ التکاثر میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں دنیا کے مال کو ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو گئے اور قبریں دیکھ رہے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ سن لو کہ ہرگز نہیں، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا اس روش کے انجام کے بارے میں، تو اس کو جانتے ہوتے تو تم یہ طرز عمل نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، اور تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے اگر اسی طرز عمل میں رہے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے جہنم کو۔ پھر تیسرا یقین کا درجہ جو علم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہونا چاہیے، وہ حق الیقین ہے۔ یعنی جب انسان براہ راست کسی چیز کو پالے، اس کا ذائقہ چکھ لے، اسے ہر اعتبار سے جان لے، تو پھر اس چیز کے بارے میں انسان کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں اس کا جھونکا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ سب کو حق الیقین ہے، قطعی ہے۔ اب یہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، جو علم کو حاصل کرتے ہوئے یقین کی طرف بڑھتے ہوئے 3 درجات ہیں۔ اس حوالے سے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر کام کرنے والے اسکالرز نے کچھ مثالیں دی ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے لیے یہاں ڈسپلے کر دی ہیں۔
کہ شہد کا علم ہونا علم الیقین ہے، شہد کو دیکھ لینا عین الیقین ہے، اور شہد کو چکھ لینا حق الیقین ہے۔ سمندر کی طرف دیکھنے والا اسے علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن سمندر میں سفر کرنے والے کو عین الیقین مل جاتا ہے، اور جو سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اسے یہ حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر موت کے بارے میں علم رکھنا علم الیقین ہے۔ جب انسان پر حالت نظر طاری ہو جاتی ہے تو وہ عین الیقین کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو پھر اسے حق الیقین مل جاتا ہے۔ بہت مشہور شخصیت، بہت بڑی شخصیت حافظ ابن القیم، وہ اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین میں اسی بحث کے درمیان ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم برحق ہے، یہ علم یقین ہوا، لیکن جب متقی لوگ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ میں آپ سب اور گناہ گار اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اور جب اہل جنت انشاءاللہ میں آپ سب جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت کو بھی علم حق الیقین حاصل ہو جائے گا، اور اہل جہنم کو بھی حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، شرف انسانی کو سب سے اوپر رکھا، ٹاپ موسٹ رکھا، اس انسان کو علم دیا گیا، اسے لا علم پیدا نہیں کیا گیا۔ اس انسان کو اب تعلیم دینی ہے، تو انسان نے تعلیم حاصل کر کے زندگی گزارنی ہے تو خود اس سے پتا ہونا چاہیے کہ میری تخلیق کا کیا مقصد ہے، مجھے پیدا کیوں کیا گیا۔ ہر انسان کے لیے تین دنیایں ہوتی ہیں، ایک وہ دنیا جو اپنی ماں کے رحم میں گزارتا ہے، ہم سب اس دنیا سے ہو آئے۔ اس پہلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں گیا، پھر اس دنیا میں ایک مدت مقررہ کے لیے ہم میں سے ہر ایک وہاں ٹھہرا رہا، اس میں بھی ہماری مرضی شامل نہیں تھی۔ پھر اس دنیا سے ہمیں نکال دیا گیا، پہلی دنیا سے، اس میں بھی ہماری مرضی شامل نہیں تھی۔ پھر دوسری دنیا میں آ گئے جس میں ہم آج کل رہ رہے ہیں، اس میں بھی خود نہیں آئے، جیسے وہاں کچھ دیر ٹھہرے یہاں بھی کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا سے لوگ روزانہ فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں اس دنیا سے، نہ کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے نہ کوئی اپنی مرضی سے جا رہا ہے، لیکن لائے جا رہے ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے ٹھہرے جا رہے ہیں۔ اور پھر تیسری دنیا میں وہ ہوگی، تو ہم نے نہیں دیکھی، ہم دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں، اس طرح پہلی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دوسری دنیا نہیں دیکھی تھی، اسی طرح دوسری دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے تیسری دنیا نہیں دیکھی ابھی۔ اس کے بارے میں اس علم نے بتا دیا جس کا سورس وہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور انسانوں کو اعمال کے اعتبار سے دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا جائے گا، کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جہنم ملے گی۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کو مجھے معلوم ہونا چاہیے شعوری طور پر کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم واپس نہیں آؤ گے ہماری طرف، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے۔ اور پھر اس گمان کو غلط قرار دیتے ہوئے اور پھر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا۔ سورۃ الزاریات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں، جن اور انسان، جو رسپانسیبل ہیں، اکاؤنٹیبل بیفور اللہ ہیں، مکلف ہیں
انہیں اختیار دیا گیا کرنے نہ کرنے کا، اور جس چیز میں اختیار مل جائے اس چیز کی جواب طلبی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کا مقصد تخلیق صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ایسا تعلیم کا بھی مقصد اسی پس منظر میں ہونا چاہیے جو انسان کا مقصد ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں کچھ متعین کرنا ہوگا، کچھ سوچنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس مضمون کے بارے میں ڈیٹیلڈ بات ہوتی ہے، سوچ بچار ہوتی ہے، ایک ویژن سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، ایک مشن متعین کیا جاتا ہے، پھر سبجیکٹ سے متعلق سی ایل اوز کورس لرننگ آؤٹ کمز بنائے جاتے ہیں، پی ایل اوز بنائے جاتے ہیں، پروگرام لرننگ آؤٹ کمز، پھر سی ایل او پی ایل اوز کی میپنگ آپس میں میپنگ کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اس کے بغیر تو تعلیم کا مقصد متعین ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح اسلامک ویلیوز کی روشنی میں انسان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، خود انسان کو اپنے بارے میں ایک ویژن سٹیٹمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، مشن کا پتہ ہونا چاہیے، سی ایل اوز کیا ہے، پی ایل اوز کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، پھر تعلیم کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ لہذا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی اقدار کی روشنی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، پہلی چیز انسان کی تعلیم کا مقصد، انسان کو علم دینے کا مقصد معرفت الہی، اپنے خالق کی ذات کے بارے میں جاننا۔ مجھے اپنے خالق کے بارے میں جتنا زیادہ بہتر معلوم ہوگا، میں اتنی بہتر اس کی عبادت کر سکوں گا۔ اور سورۃ العلق کی روشنی میں تعلیم کا پہلا اور سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر علم اپنے حقیقی جوہر سے، اپنے اسنس سے، اپنی اسپرٹ سے خالی ہے، اور جوہر سے خالی علم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا۔ جیسے انسان کا کہ بنیادی جوہر انسانیت ہے، اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو حیوان ہے۔ سورج میں تپش، شدت اور روشنی باقی نہ رہے تو اپنے جوہر اصلی سے محروم ہو جائے، کوئی شخص سے سورج نہیں مانے گا۔ جنگلی جانوروں کی حیوانیت نکل جائے تو وہ حیوان نہیں رہیں گے۔ خونخوار درندہ شیر اپنے پنجوں اور دانتوں سے محروم کر دیا جائے تو اس کی اصلیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ طبیب حضرات، حکیم حضرات قیمتی جڑی بوٹیوں سے اس کا ارک نکال لیتے ہیں، اسنس نکال لیتے ہیں، اس سے پہلے وہ بڑی قیمتی ہیں، لیکن جب وہ ارک نکل جاتا ہے تو باقی جو بچتا ہے وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم کا حقیقی جوہر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اگر تعلیم سے معرفت الہی نکال دی جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ کسی بھی فن کی تعلیم ہو، کسی بھی شعبہ زندگی کی تعلیم ہو، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ذات کو پہچانے اچھی طرح۔ اور دوسرا، رب کی ذات کو پہچاننے کے بعد تعلیم سے یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، آگہی پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عبودیت الہی پیدا ہو اس میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ سارا ہمارا زندگی کا نظام، سارے منصوبہ جات، ساری پلاننگ، ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری اسی لیے کہ اللہ کی عبادت۔ لہذا علم انسانی زندگی کا ایک پارٹ ہے، جزء ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ آیت پیچھے گزر چکی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لہذا علم وہی مستحسن ہے جو انسان کو خالق کائنات کا پکا اور سچا عبادت گزار بنا دے۔ عبادت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں 5 اوقات کی نمازیں ادا کی اور بھاگ کے غیر واجبات نماز ادا کرتے، رمضان کے روزے رکھ لیے، استطاعت ہوئی تو حج کر لیا، ہوئے زکات ادا کر دی، نہیں۔ یہ پوری زندگی کے عبادت کے تصور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔
چھوٹا سا حصہ ہے. سال میں 1 مہینہ روزے رکھنے ہوتے ہیں. زندگی میں ایک حج فرض ہے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے. دن میں صرف 5 اوقات کی نمازیں ادا کرنی، 24 گھنٹے میں 5 اوقات کی نمازیں. 5 اوقات کی نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگا لیں، 1.5 گھنٹے لگا لیں. باقی 22-22.5 گھنٹے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. لہذا پوری زندگی ہماری عبادت کے طور پر ہونی چاہیے. اسی لیے سورۃ الانعام میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، بتا دی. کل اے پیغمبر علیہ السلام انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے انہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری ساری بدنی عبادتیں، اور نسکی، اور میری قربانی، میری ساری مالی عبادتیں، محیا، میری پوری زندگی، مماتی، یہاں تک کہ میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے. یہ ہے عبودیت الہی کا تصور. لہذا تعلیم ایسی ہو جو انسان کو رب کا بندہ بنائے. کسی بھی شعبہ زندگی میں وہ جا رہا ہو، کام کر رہا ہو، وہ رب کا بندہ بن کر رہے، اور اس کے زندگی میں کام کرتے ہوئے، رب کا بندہ بنتے ہوئے اور انسانوں کا کلیگ بنتے ہوئے اسے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں. رائٹس آف اللہ، رائٹس آف پیپل. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، رائٹس آف اللہ ہیں، وہ گنتی کے ہیں، تھوڑے سے ہیں، چند ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. جبکہ رائٹس آف پیپل، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ کے حقوق ادا کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 24 گھنٹوں میں چند گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا تھوڑا سا اور. لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ان 24 گھنٹوں میں باقی سارا وقت بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگتا ہے. انسان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میری پوری زندگی، میری عبادت کا تصور صرف حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہے. جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس میں ہم کمزور ہیں. دوسرے پہلو میں حقوق العباد کی ادائیگی میں کمزور ہیں ہم. یہ دین کا تصور ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں، دین کے تصور کے نتیجے میں، تعلیم یافتہ ایک شخص، اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. اور پھر یہ بھی اس چیز میں شامل بات ہے کہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو فوقیت حاصل ہے. وہ ایسے، وہ یوں کہ اگر ایک ہی وقت میں اللہ کا کوئی حق ادا کرنا اور اسی وقت میں بندے کا کوئی حق ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کا حق سسپینڈ کر دو، وقتی طور پر روک دو، بندے کا حق پہلے ادا کرو. اس لیے کہ اللہ ضرورت مند نہیں، اللہ محتاج نہیں. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. بندہ ضرورت مند ہے، بندہ محتاج ہے. اور یہ اسلامک ویلیوز میں چیز شامل ہے، اور یہ اسلامک ویلیوز دین کی تعلیمات سے بنی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص بھوکا ہے تو اسے نماز کی طرف مت بلاؤ، پہلے اسے کھانے کو دو. خود آپ بھی جب دوسرے کو نماز کی طرف عبادت کے بلانے سے، آپ خود بھی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے سامنے کھانا آ گیا اور اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے، آرام سے پہلے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو پہلے آرام سے. تو اس طرح پوری زندگی انسان کی عبادت میں گزرنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے. اور تعلیم ان چیزوں کا شعور پیدا کرے. ایسا ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں. لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر کافی میجورٹی، کافی لوگ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہے ہوں، تو پھر ہمیں اپنے اس تعلیمی نظام کو ریوائز کرنا ہے، سوچنا اس کے بارے میں. اب یہ کچھ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں اور پہلی وحی
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین سے نوازا اس کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوئی تھی، اور پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کریم ہے، سب سے کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمیں یہ رپورٹ کیا گیا کہ جو تعلیم جبریل علیہ السلام اللہ سے لے کر آتے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، تو بحیثیت رسول اور میسنجر اور آپ کی یہ مناسب میں ذمہ داریوں میں یہ بات شامل تھی، لہذا فوراً اس کو انسانوں تک پہنچاتے، تعلیم دیتے انسانوں کو۔ تو جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ پہلے مرد صحابہ کو بلاتے اور انہیں فرماتے کہ انہیں یاد کرو اور لکھو، جو لکھنا جانتا اسے لکھتا۔ یاد سب کو کرنا پڑتا، کچھ کم یاد کرتا، کچھ زیادہ یاد کرتا، اس لیے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض تھی، دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہوتی تھی، اور نماز میں دوران قیام قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہوتا تھا۔ اس لیے شروع ہی سے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر مردوں کے بعد پیغمبر علیہ السلام خواتین صحابیات کو بلاتے، انہیں بھی یہی حکم ہوتا، اور اس پر مزید یہ کہ خواتین کو تعلیم اور وعظ کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ہفتہ میں 1 دن مقرر کر رکھا تھا خاص ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان و علم کے درجات بلند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا ہوا اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کرتے ہو اللہ جانتے ہیں۔ اور سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اب پیغمبر علیہ السلام انہیں کہہ دیجئے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے یعنی جاہل برابر ہو جائیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر سورۃ الرعد میں ہے قل، اے پیغمبر علیہ السلام انہیں بتا دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، بلا اندھا یعنی جاہل اور بصیر دیکھنے والا یعنی عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ هل تستوي الظلمات والنور، بلا اندھیرے اور نور، اجالا روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ پھر امام ترمذی نے ایک حدیث رپورٹ کی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے، علم رکھنے والا، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، اور یقین اللہ تعالیٰ کے اس کے فرشتے زمین و آسمان والے، حتیٰ کہ چونٹی اور سوراخ اور مچھلی، چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی تک لوگوں کے استاد کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ اب علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام ابن ماجہ نے حدیث رپورٹ کی ہے، اور اس کی رپورٹ کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس کی کمنٹری میں کچھ اقوال میں نے یہاں رکھے ہیں کہ ہر مسلمان پر دین کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، مثلا عقیدہ، نماز، روزہ کے مسائل، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس مسلمان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں علماء سے پوچھے، ورنہ علم فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ ڈیوٹی، وہ فرض ہوتا ہے جو نافذ تو ہر ایک پر ہوتا ہے، ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اگر کچھ بھی ادا تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو فرض کفایہ میں تبلیغ ہے، فرض کفایہ میں نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے مراد روزہ، نماز، حلال و حرام اور حدود و احکام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اسی طرح صحابی ہوا جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال۔ تو حضرت ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سے
وہ دنیا کے علوم مراد نہیں ہے جو تم حاصل کرتے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی دینی معاملے کا سامنا ہو تو پہلے اہل علم سے اس سے متعلق علم حاصل کر لیں۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم سیکھنا فرض ہے جس سے لا علمی کسی بالغ شخص کو درست نہیں، یا وہ علم مراد ہے جس کی ضرورت اس مسلمان کو ہو، مثلا تاجر کو تجارت کے احکام اور مسائل کی، جس بھی شعبہ زندگی میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی معاملہ درپیش آ جائے تو اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ ہاں، منکرات سے بچتے ہوئے کوئی بھی دنیا کا فن سیکھنا شریعت میں ممنوع نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کسی سے بھی، بلکہ فن کے سیکھنے میں اگر دین کی خدمت کی نیت کر لی جائے تو ثواب بھی ہوگا۔ ہاں، بعض علوم ایسے ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا کہ وہ آپ نہیں سیکھ سکتے، جیسے جادو ہے۔ یوں ہر قسم کا علم ہر آدمی کے لیے واجب نہیں، جس آدمی کو اس کے حالات کے مطابق جس علم کی بھی ضرورت ہو اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس وقت یہ سارے علوم سیکھنے اس پر واجب نہیں ہوتے، اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جاننا واجب ہے، اس کا معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ لیکن کلمے کو جاننے کا مقصد کیا ہے، اس کی دلیلیں جاننا یہ ضروری نہیں ہے۔ عقائد اور ایمانیات پر عقیدہ راسخ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو کام نہ کرنے والے ہیں یعنی منکرات، کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، عوامر اور نواہی میں سے نواہی یعنی ایکٹ اور مشن، ایکٹس وہ جو کرنے کا حکم دیا گیا اور مشن جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، ان سے بھی آگاہی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہر آدمی کے حالات کے مطابق ہے۔ مثلا ایسی جگہ ہے جہاں لوگ شراب پیتے ہیں یا سور کا گوشت کھاتے ہیں، یا جو جگہ کسی سے غصب کی ہوئی ہے یا مال حرام کی اس کے پاس ہے، تو اسے حلال اور حرام کی تمیز کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں حلال کی آمدنی ہے، حلال کا مال اس کے گھر میں آتا ہے، تو اسے اس کا احساس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے حلال اور حرام کا۔ اب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی افکار کی روشنی میں، اسلامی اقدار کی روشنی میں جو بھی تعلیم دی جائے، ملے، حاصل ہو، اسلام ایک بندے سے کم از کم کیا مطالبہ کرتا ہے، کم از کم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ جس طرح تعلیمی ادارے میں بچے نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نکل جانا ہے، وہاں سے چلے جانا ہے، اسی طرح اسی انسان نے اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی تعلیم حاصل کرے، جتنا بھی ہو، کم از کم مطالبہ کیا ہے ایک بندے سے؟ یہ امام بخاری نے اپنے چیپٹر کتاب الایمان میں یہ حدیث رپورٹ کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو اسلام کے بارے میں، آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض، تو وہ کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی اور بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم اپنی خوشی سے ادا کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے، اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ اپنی خوشی سے کر لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ پر کا بھی ذکر کیا، تو اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ خیرات فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ خوشی سے کر لو۔ ایک اور حدیث میں حج کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کم از کم مطالبے کو پورا کرنے کا شعور اور احساس اور فکر تو انسان میں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ بھی شعور اور فکر پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہماری تعلیم اسے کچھ نہیں دے رہی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کامیابی کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا یا آخرت کے ساتھ مشروط نہیں کیا، ہر لحاظ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر تعلیم کی ایک اور طور پر امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو رپورٹ کیا، زبردست واقعہ ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبی کے سین میں آئے، وہاں 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے۔ ایک گروہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ علم سیکھنے اور سکھانے میں مصروف تھا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں گروہ بھلائی پر ہے، دونوں صحابہ تھے پیغمبر علیہ السلام کے۔ ایک گروہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ چاہے ان کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ دوسرا گروہ تعلیم اور تعلم میں مشغول ہے،
علم حاصل کرنے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان میں پڑھے لکھے لوگوں کو ممتاز کرے گا، نمایاں کرے گا، اور فرمائے گا اے پڑھے لکھے لوگوں، اے علم رکھنے والوں، اے علم حاصل کرنے والوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کر دوں۔ لہذا تعلیم، علم انسان کو دنیا میں بھی کامیابی اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی نجات کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ حاصل ہو رہی ہوں ان اسلامک ویلیوز کی بنیاد پر، تو پھر ایسی تعلیم اپنے اصلی جوہر سے، اپنی اسنس سے اور اپنی اسپرٹ سے خالی ہے۔ اور اب آخری سلائڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں، کچھ یہ ایک دو چیزیں ہم گزار دیتے ہیں۔ یہ آخری سلائڈ ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں باقی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان مسئلہ علم لا ينفع، کہ ایسا علم جو فائدہ نہ دے، نفع بخش نہ ہو، کماسالی اس کی مثال کماسالی کنزن اس خزانے جیسی ہے، لا ينفق فی سبیل اللہ، جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ علم جو فائدے مند نہ ہو، اس خزانے کی طرح ہے، اس مال کی طرح ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ خرچ کرو گے تو آپ کو فائدہ دیں گے، اگر خرچ نہیں کرو گے، اپنے پاس ہی رکھ چھوڑو گے، تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک علم اور دوسرا مال۔ اور آخر میں یہ 2 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اپنے اس لیکچر کے اختتام میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام آج کا گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ مند نہ ہو، ومن دعاء لا یسمع، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے تیرے دربار میں، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس پیٹ سے جو کبھی بھرے ہی نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تم سے علم نافع کی درخواست کرتا ہوں، عملا متقبلا، اور اس عمل کو کی درخواست کرتا ہوں مجھ سے وہ عمل سرزد ہو، وہ عمل کر سکوں جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اور وہ رزق چاہتا ہوں تیری طرف سے جو پاکیزہ ہو اور طیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔